السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، ہر وہ مسلمان جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، جو اسلام پر ایمان لاتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے لے جانے کے بعد اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ چاہے وہ شخص عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جگہ دے۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم جنتیوں کے صفات کے بارے میں کچھ باتیں بتلانے کی کوشش کریں گے کہ جنتیوں کے صفات کیا ہوتے ہیں، کون سی وہ عادتیں ہوتی ہیں، کون سی وہ خوبیاں ہوتی ہیں، کون سے وہ اوصاف ہوتے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آل عمران کی آیت نمبر 133 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کی مانند ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کچھ خاصیتیں اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ایک عابد اور زاہد سے بھی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے ہی تین اعمال کرنے کے ہیں جو انسان کی شخصیت میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان تین کاموں میں یا ان تین عادتوں میں یا ان تین اوصاف میں انسان کی بیشتر خوبیوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ مال خرچ کرنے کی عادت، یعنی اہل جنت جو ہیں، جنت والے جو ہیں، ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کے اندر مال خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کا وصف ہوتا ہے یا مال خرچ کرنے کی خوبی ہوتی ہے۔ اور خرچ کرنا اور صحیح مال خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران میں فرمایا جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہو تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد آدم، میری راہ میں اپنا مال خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اولاد آدم، تو دنیا کے فانی مال کو میری راہ میں خرچ کر تاکہ آخرت میں تجھے اس کا بہترین بدلہ ملے۔ مال خرچ کرنے والے میں دوسری خوبیاں کیسے خود بخود یکجا ہو جاتی ہیں؟ جس کے اندر مال خرچ کرنے کی خوبی ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اور بہت ساری خوبیاں اس کے اندر جمع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا شخص جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کو بھی جان لینے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، مال خرچ کرنے والے میں دوسری خوبیاں اس طرح سے جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایسے شخص کے دل میں مال کی چاہت کم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں مال کی چاہت کم ہو جاتی ہے، بلکہ دنیا کی لالچ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر خود غرضی ختم ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، ظلم و زیادتی کر کے اس کے مال پر قبضہ کرنا، یہ ساری سوچ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہی نہیں کہ وہ صرف زکوٰۃ نکالتا ہے، بلکہ ایسا شخص اپنے نفلی صدقات کے ذریعے سے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان سب کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کے اندر وصف کیا پائی گئی تھی؟ صفت کیا پائی گئی تھی؟ مال خرچ کرنے کی۔ ایک مال خرچ کرنے کی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں جمع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک صفت اہل جنت کی یہ بھی ہے کہ وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں، یعنی غصے پر قابو رکھنے کی صفت ان کے اندر ہوتی ہے، غصے پر قابو رکھنے کی عادت ان کے اندر ہوتی ہے، یہ وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اوصنی، مجھے آپ نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس نے کئی بار یہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ غصہ بہت بری صفت ہے، اور اہل جنت جو ہوتے ہیں، جنت والے جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بخاری کی روایت ہے، کہ زیادہ طاقتور شخص وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ زیادہ طاقتور وہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ غصے کو قابو رکھنے کی عادت یا وصف آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر یہ خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اہل جنت کی صفت ہے کہ ان کے اندر غصہ نہیں ہوتا ہے، یہ صفت اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ صفت آپ کو بہت ساری برائیوں سے دور رکھے گی، بہت ساری برائیوں سے بچا دے گی۔ مثال کے طور پر انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچا لیتے ہیں اس وقت جب آپ غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ جب آپ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچا لیتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے ہونے والی غلطیوں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، شرمندگی اور پچھتاوے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر طلاقیں غصے کی حالت میں واقع ہوتی ہیں، اس سے بھی ایک انسان بچ جاتا ہے، یعنی یہ کہ ایسی غلطیوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے جنہیں اگر بعد میں درست کرنا چاہے تو درست نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اہل جنت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، یا غصہ پر قابو رکھتے ہیں، غصہ پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور بہت ساری برائیوں سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل جنت کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے، یا یہ وصف یا یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشورى میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ وہی ہے جو بندوں کی توبہ
قبول کرتا ہے اور اس کی بہت برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کو معاف کر دینا سب سے بڑی سخاوت ہے، سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اور سخی آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، جنت کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے بھی قریب ہو جاتا ہے جس کے اندر سخاوت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ دوسروں کو معاف کر دینے والا اس بات کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ تین خصوصیتیں پائی گئیں، یہ وہ جنتی ہوتا ہے، وہ جنتیوں کے صفات ہوتے ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ایسا شخص یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کے دروازے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران 134 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ، خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اہل جنت کی صفات ہیں، یہ جنتیوں کے صفات ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ لوگ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ایسے لوگوں کو کوئی غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے دل میں اس کے خلاف بغض و کینہ نہیں رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین خوبیاں، یہ تین صفات ہیں جنتیوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان خوبیوں کو ہمارے اندر بٹھا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔